دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہے جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم محبت سے کہیں سبحان اللہ اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم
وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، وہ ہر ایک کی ہر وقت سنتا دعا ہے، اکیلا سمیع الدعا غوث اعظم۔ آپ اپنے رب کی تعریف سن کے مجھے پتہ چلے کہ وہ ابھی بیٹھے نے اور ساڑھا غوث اعظم ایک اللہ محبت نال ایڈوانس آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، رگے زندگی کے جو نزدیک تر ہے، رگے زندگی کے جو نزدیک تر ہے، وہ خلاق عالم وہ خلاق عالم میرا غوث اعظم۔ اکیلا ہے میرا اکیلا ہے تیرا خدا غوث اعظم، کرم جس کا اپنوں بیگانوں پہ ہر دم، کرم جس کا اپنوں بیگانوں پہ ہر دم، وہی میرا مأوا وہی تیرا مأوا، وہی میرا مأوا وملجا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی، کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی، ہے سب کا وہ مشکل کشا غوث اعظم۔ اونچی اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ کبھی جس کو مشکل نہیں پیش آتی، ہے سب کا وہ مشکل کشا غوث اعظم، ہر وقت جس کو ہے ہر شے پہ قدرت، ہر وقت جس کو ہے ہر شے پہ قدرت، وہ قادر وہی ہے وہ قادر وہی ہے، داتا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، پریشانیوں میں گھرے بندو سن لو، پریشانیوں میں گھرے بندو سن لو، ہے لا تقنطوا کی صدا غوث اعظم، نہیں کوئی اس کے سوا غوث اعظم، کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در، کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در، کسی کا کوئی اور کسی کا کوئی در، میں منگتا ہوں تیرا میں منگتا ہوں تیرا، سب کہہ دیں میں منگتا ہوں تیرا میں منگتا ہوں تیرا یا غوث اعظم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے. زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے. یہ ساری کائنات ان الحکم الا للہ، میرے رب کے حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں توحید جیسی نعمت کے ساتھ نوازا ہے. توحید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جس بندے کے پاس توحید نہیں ہے وہ لاکھ سجدے کرے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، صدقہ اور خیرات کرے، توحید جس بندے کے پاس نہیں ہے اللہ اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ عقیدہ توحید ہمارے پاس ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، یہی آج کے خطبے کا عنوان ہے. اور یہی سوال جب انسان نے مر جانا ہے، دنیا سے چلا جانا ہے، تو اس وقت بھی سب سے پہلے یہی سوال ہونا ہے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. اس وقت بھی یہی سوال ہونا ہے اور اس سوال کا جواب اسی بندے کو آئے گا جو انسان اپنے رب کے ساتھ وفا کر کے زندگی گزار کر کے جائے گا. سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ من خلقنا، کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہمارا خالق کون ہے. آپ توجہ میری طرف رکھیں تو میں انشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو اپنے رب کی توحید بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کا ارادہ رکھتا ہوں. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہا الناس انتم الفقراء الی اللہ پھر آکو سبحان اللہ. یا ایوہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یا
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تسی پنجابی صاحب آختے سن قرآن زیادہ پڑھنا ہے تسی بول دے کوئی نہیں. مجھے پتہ چلا آپ بڑے بڑے خطباء کو سنتے ہیں تو قرآن سن کے ایڈوانس کیا. سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دعان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اللہ رب العالمین کا تعارف قرآن کی ان آیات کے اندر. حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جانثار بدو صحابی ہے. گاؤں سے آیا ہے. آ کر کے عرض کرتے آقا مجھے یہ تو بتلائیے میرا رب کہاں پر ہے. میں نے جب اس سے دعا کرنی ہو, التجا کرنی ہو, منانا ہو, اللہ سے مانگنا ہو, اللہ کے سامنے التجا کرنی ہو, میں کہاں پر جا کر کے مانگوں, کس جگہ پر جا کر کے مانگوں. ابھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش ہیں. کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا اور میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں پر ہے, ہم کہاں پر جا کر کے اس کو پکارے, کہاں پر جا کر کے التجا کریں. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اور میرے بندو میں نے کہیں دور محل بنایا کوئی نہیں ہے, تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. تم مجھے صبح پکارو گے میں سنوں گا, رات میں پکارو گے میں سنوں گا, اندھیرے میں
پکارو گے میں سنوں گا، اجالے میں پکارو گے میں سنوں گا، عربی میں پکارو گے میں سنوں گا، پشتو میں پکارو گے میں سنوں گا، انگریزی میں پکارو گے میں سنوں گا۔ اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو وہ دل ہی دل میں صدا لگا دے، میں علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا پروردگار حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب بھی پکارا اپنے پروردگار کو پکارا، جب بھی مشکل آئی ہے تو مشکل کشا سمجھا ہے تو ایک رب کو سمجھا ہے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح نا حضرات گرامی قدر، ہاں بدر میں میرے نبی نے پکارا تو ایک رب کو پکارا، احد میں پکارا تو ایک رب کو پکارا، خندق میں پکارا تو ایک رب کو پکارا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب بھی مشکل آئی ہے، مصیبت اور پریشانی آئی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک اللہ کا دروازہ بجایا ہے۔ آئیے دیکھیے میں آپ کو حشر کے میدان کے اندر لے کر کے چلتا ہوں۔ حشر کے میدان میں بھی میرے نبی منائیں گے، میرے نبی دعا کریں گے، میرے نبی التجا کریں گے تو ایک رب کے سامنے التجا کریں گے۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، یہ حشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، میں اپنے بیٹے کا بھی سوال نہیں کرتا۔ باپ کہے گا ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ میں اپنے خاندان کا سوال نہیں کرتا، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ ہر انسان اپنے بارے کے اندر سوچے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حشر کے میدان کا نقشہ بیان کیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ حشر کے میدان کے اندر عورتیں بھی ننگی ہوں گی، حشر کے میدان کے اندر مرد بھی ننگے ہوں گے۔ اما جان عرض کرتی آقا ہائے حیا، کیا کوئی اس وقت کسی کو دیکھے گا نہیں، کسی کی طرف نظر اٹھائے گا نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ ایسا مدہوشی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا ہاں ایسا نہ ہو آج مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل جائے، ہائے آج میرا نامہ اعمال کھلے گا، آج میرے گناہ میرے سامنے آئیں گے، نہ جانے آج میرا کیا بنے گا۔ اپنے باپ کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا، باپ بیٹے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ حضرات گرامی قدر ہر انسان اپنے بارے کے اندر نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ روایت میں آتے تمام کے تمام انسان مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے بڑی مشکل کے اندر ہیں، حساب و کتاب کا آغاز نہیں ہو رہا، 50,000 سال کا ایک دن ہے، سورج بالکل قریب آ چکا ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی ٹانگوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے اپنے اعمال کے برابر ہر انسان کا حشر ہوگا۔ آپ فرماتے کوئی انسان اپنے سر کے بل چل کر کے آئیں گے، کوئی ہاتھوں کے بل چل کر کے آئیں گے اور کوئی سواریوں پر بیٹھ کر کے آئیں گے۔ تمام کے تمام لوگ مل کر کے حضرت آدم کے سامنے التجا کریں گے، اے بابا آدم آپ اللہ کے سامنے آپ ہماری سفارش کیجئے، التجا کیجئے، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے باپ کی بات ہے، حساب و کتاب کا آغاز ہی نہیں ہو رہا۔ نہ جانے کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں اسی انتظار کے اندر کہ کب
حساب و کتاب کا آغاز ہو، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو آج اپنی رب سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے کہا تھا فلاں درخت کے قریب نہ جانا، میں چلا گیا، اے اللہ میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا، پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لخت جگر کے پاس آئیں گے، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے، اور مینو آکھن دیو وہابیوں اور سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے، اشرف المخلوقات کے پاس آئیں گے، افضل الموجودات کے پاس آئیں گے، افضل الانبیاء کے پاس آئیں گے، افضل الاسقیاء کے پاس آئیں گے، اشرف الناس کے پاس آئیں گے، احکم الناس کے پاس آئیں گے، اجمل الناس کے پاس آئیں گے، نبی الحرمین کے پاس آئیں گے، محبوب رب المشرقین کے پاس آئیں گے، جبت الحسن والحسین کے پاس آئیں گے، امام القبلتین کے پاس آئیں گے، سید العارفین کے پاس آئیں گے، سید الساجدین کے پاس آئیں گے، سید الراکعین کے پاس آئیں گے، سید الخاشعین کے پاس آئیں گے، سید و سردار کے پاس آئیں گے، قافلہ سالار کے پاس آئیں گے، حبیب کردگار کے پاس آئیں گے، بہار کائنات کے پاس آئیں گے، حسن کائنات کے پاس آئیں گے، جمال کائنات کے پاس آئیں گے، فخر کائنات کے پاس آئیں گے، فخر موجودات کے پاس آئیں گے، دعائے خلیل کے پاس آئیں گے، محبوب رب جلیل کے پاس آئیں گے، سید الورا کے پاس آئیں گے، بدر الدجا کے پاس آئیں گے، شمس الضحیٰ کے پاس آئیں گے، احمد مجتبیٰ کے پاس آئیں گے، اور تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میں سفارش کروں گا ولا فخرا، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، میں گریہ زاری کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں حمد و ثنا بیان کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا اس وقت میں نے اپنے رب کی کیا حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا۔ حضرات گرامی قدر ایک دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، دوسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، تیسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چوتھا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، پانچواں دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، رب کو مناتے ہوئے چھٹا دن آ جائے گا میرا نبی سجدے میں، رب کو مناتے ہوئے ساتواں دن آ جائے گا میرا نبی سجدے میں، آنسو بہاتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے رب کو مناتے ہوئے۔ اور کائنات والوں میرے نبی نے اپنے رب کو منانے کا طریقہ بتلایا ہے، رب مانتا ہے تو سجدے میں گر کر کے مانتا ہے۔ آؤ جب ساتواں دن آیا اللہ مان گیا ہے، اللہ نے دو جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ اشعار سنتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ بڑے بڑے پنجابی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں، لیکن یہ جو جملے میں بولنے لگا ہوں اگر آپ کو لطف آئے تو بولیے گا۔ کائنات کا شہنشاہ کہے گا ارفع رأسک سل توتا، او میرا سوہنا نبی بس کر جا بس کر جا، اپنی آنکھیں صاف کر لے، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ سل توتا، اب آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی تو میں پھر پنجابی وچ آکھنا، کائنات دے شہنشاہ نے اعلان کر کے آکھیا ارفع رأسک سل توتا، او میرا سوہنا نبی بس کر جا، اپنی اکھاں چو اتھرو صاف کر لے، تو جویں آکھیں گا اسی اوویں ہی کر دواں گے۔ پھر آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر کے میدان میں بھی اب میرے نبی مانگنے لگے ہیں تو کیا مانگیں گے؟
اے اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ بس میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ اور اے ساری کائنات رب نفسی کی صدائیں لگا رہی ہے، اس وقت ایک میرا نبی ہے جو رب امتی کی صدائیں لگا رہا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، پھر مجھے یوں کہنے دی، میں پنجابی میں چاکھاں کہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ اور ساڑھے ورگے او گناہگارانو، ساڑھے ورگے او گناہگارانو او نہ گھٹ کے سینے لالنا ہے۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ اور جدو کل نبیاں اتنا کرنی، جدو کل نبیاں اتنا کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ اے اچھی آکو سبحان اللہ۔ میں پتوں کی مرکزی جامعہ مسجد کا خطیب ہوں، لیکن پتوں کی آلے ٹوڑے تو اگے نے تُسی بس فیصلہ بادی ہو، آلے تک ٹوڑی چاس کوئی نہیں ہے سبحان اللہ۔ جدو کل نبیاں اتنا کرنی، جدو کل نبیاں اتنا کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا ہے۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا ہے۔ جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو، جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ حشر کے میدان میں بھی حضور علیہ السلام دعا کریں گے، التجا کریں گے تو اپنے رب کے سامنے کریں گے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ الادب المفرد کے اندر امام بخاری روایت لے کر کے آئے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کائنات کا پروردگار کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، التجا کو سنوں گا۔ اگر تمہاری ابھی پکار ابھی لبوں سے جدا نہیں ہوگی، میں پہلے تمہیں عطا، اس کی تھوڑی سی ایکو کم کرو، پہلے تمہیں عطا کر ڈالوں گا۔ حضرات گرامی قدر اب توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ مدینہ والوں نے بڑیاں تیاریاں کر رکھی ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کا استقبال کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ کی دہلیز پر پہنچے ہیں، سبھی لوگوں نے آپ کا استقبال کیا ہے۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی حویلیاں تیار کر رکھی ہیں کہ حضور تشریف لے کر کے آئیں گے، ہماری بیٹھک میں آئیں گے، ہمارے گھر میں آئیں گے، ہماری حویلی کے اندر
اندر آئیں گے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرات گرامی قدر حضور مدینہ میں تشریف لے کر کے آ چکے ہیں، سب لوگوں نے استقبال کیا ہے، بڑی بڑی حویلیاں آپ کے استقبال کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے ادھر آئیے، کوئی کہتا ہے ادھر آئیے، کوئی کہتا ہے ہمارے مہمان بنیے، کوئی کہتے ہیں ہمارے مہمان بنیے۔ آپ کے ماموں کا گھر بھی اسی جگہ پر موجود ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں آج میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا۔ دعوہا فإنہا مامورا، یہ جو میری اونٹنی ہے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، اس کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے، جہاں پر جبریل اس کو بٹھائے گا، جہاں پر جبریل بٹھائے گا، جہاں جبریل بٹھائے گا میں اس گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر اسی یثرب کے اندر، اسی مدینہ کے اندر ایک چھوٹا سا گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب کی اہلیہ ام ایوب کہنے لگی ابو ایوب آپ بھی جائیے نا اور جا کر کے حضور کو ہمارے گھر لے کر کے آئیے نا، میرا دل چاہتا ہے حضور ہمارے مہمان بنے، حضور ہمارے گھر تشریف لے کر کے آئیں۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں ام ایوب کیسی باتیں کرتی ہو، وہ نبیوں کا سردار ہے اور ان کی عظمت دیکھو، اور تم اپنا چھوٹی سی جھونپڑی، تمہارا چھوٹا سا گھر ہے، اور وہ اتنا بڑا نبیوں کا سردار، اس کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی حویلیاں تیار کر رکھی ہیں، ان حویلیوں کو چھوڑ کر وہ تیری جھونپڑی کے اندر آئیں گے۔ حضرت ابو ایوب نے انکار کر دیا ہے، لیکن حضرت ابو ایوب نے جب باہر آ کر کے یہ بات سنی نا کہ میرے آقا فرماتے ہیں آج میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، رب کی مرضی سے کسی کا مہمان بنوں گا، حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے گئے، جا کر کے ام ایوب کو آواز لگائی ہے ام ایوب لگتا ہے تیرا کام بننے والا ہے، کیونکہ اب فیصلہ زمین پر نہیں فیصلہ آسمانوں پر ہونا ہے، رب کبریا کے ہاں فیصلہ ہونا ہے کہ حضور کن کے مہمان بنیں گے۔ حضرت ام ایوب نے مصلی بچھا لیا، ہاتھوں کو پھیلا دیا، آنسو بہا دیے، اے اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں، اے اللہ آج تیری بندی تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے، ہمیں حضور کی مہمانی عطا کر دے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، یہاں حضرت ام ایوب نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، حضرت ابو ایوب باہر جا کر کے جائزہ لیتے ہیں، وہ اونٹنی وہ اس ڈاچی کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ ڈاچی امیروں کے محلے سے، اوس اور خزرج کے سرداروں کے محلے سے نکل کر کے غریبوں کے محلے میں آ پہنچی ہے۔ ابو ایوب نے پھر آواز لگائی ام ایوب ڈاچی امیروں کے محلے سے نکل کر ہمارے محلے میں آ پہنچی ہے۔ ام ایوب کی سسکیاں اور بڑھ چکی ہیں، آہیں اور بڑھ چکی ہیں، اے اللہ اگر ہمارے محلے میں آ سکتی ہے ہمارے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ بھی تو سکتی ہے، اے اللہ مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے۔ حضرات گرامی قدر ڈاچی چل رہی ہے، ڈاچی کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے، یہاں پر دعائیں ہو رہی ہے، ام ایوب نے کال ملا دی ہے، اپنے رب سے التجائیں شروع کر دی ہے۔ حضرات گرامی قدر اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ آہاں صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا نا کہ ام ایوب ابو ایوب کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئی ہے، کہا چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا یہاں پر حضور تشریف فرما ہوں گے۔ صحابہ نے اس اونٹنی کو اٹھایا، روایت کے اندر آتا ہے وہ اونٹنی تھوڑی سی آگے چلی، پھر لوٹ کر کے واپس ابو ایوب کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب نے جب یہ دیکھا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ایوب تجھے مبارک ہو، رب کا حکم یہی ہے آج میں مہمان بنوں گا تو تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے جب بھی پکارا جائے، اس کے سامنے جب بھی التجا کی جائے، حضرات گرامی قدر وہ سن لیتا ہے، وہ سنتا ہے. آج یہ مشرک کہتے ہیں نہیں نہیں میری نہیں سنتا، ہاں میں اس مردے کے سامنے، اس بابے کے سامنے پکاروں تو یہ سن لیتا ہے، اللہ نہیں سنتا. حضرات گرامی قدر آئیے میں ایک اور آپ کو مدینہ کی سیر کرواتے ہوئے لے کر کے چلتا ہوں. حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خولہ کے شوہر نے ان کو ماں کہہ دیا، ماں کہہ دیا، طلاق دے دی ہے. حضرات گرامی قدر حضرت خولہ حضور علیہ السلام کے روضے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر کے عرض کیا آقا مجھے میرے شوہر نے ماں کہہ دیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی تو حل بتلائیے. میرے آقا فرماتے ہیں خولہ طلاق ہو چکی ہے، اسلام دین کے اندر ابھی کوئی حل موجود کوئی نہیں ہے، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، ابھی اسلام کے اندر کوئی ایسا قانون نازل نہیں ہوا ہے. حضرات گرامی قدر حضرت خولہ جب حضور کے دروازے سے اٹھی ہیں، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ہاتھ پھیلا دیے ہیں. اے اللہ تیرا نبی کہتا ہے حل کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو میری پکار کو سننے والے، میری التجاؤں کو سننے والا ہے، اے اللہ کوئی حکم نازل فرما دے. حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھی اسی حجرہ کے اندر موجود تھی، مجھے نہ پتہ چلا خولہ نے حضور سے کیا بات کی ہے، لیکن میں قربان جاؤں کائنات کے شہنشاہ نے قرآن نازل کر دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں میں حجرے میں بیٹھ کر کے نہ سن سکی، میرا رب وہ ہے جس نے عرشوں پہ بیٹھ کر کے خولہ کی پکار کو سن لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرات گرامی کے ایک قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے. ایک بوڑھی سی عورت ہے، انہوں نے ان کو روک لیا، یہ اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں اور اس بوڑھیا سے باتیں کرنا شروع کر دی ہے. وہ بوڑھی سی عورت کبھی اپنے گھر کی بات کرتی ہے، کبھی اپنے بچوں کی بات کرتی ہے، کبھی باہر کی بات کرتی ہے. حضرت فاروق اعظم سنتے چلے جا رہے ہیں. معزز سامعین یہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان والدین کی عصمت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بنائی. کہا جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کو تب بھی اف تک نہیں کہنا ہے. حضرات گرامی قدر جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا انداز بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی باتیں کرے. حضرات گرامی قدر کتنے والدین ایسے ہیں جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کر کے، میرے پاس بیٹھ کر کے 2 گھڑی مجھ سے آ کر کے باتیں کر لے، لیکن اس بیٹے کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. یہ اپنے کام کاج کے اندر اتنا مصروف ہے کہ ماں اس کی راہ تکتی رہ جاتی ہے، باپ اس کا راہ تکتا رہ جاتا ہے، لیکن یہ 2 گھڑیاں اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ہاں جس باپ نے اس کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا ہے، آج جب یہ اپنے باپ کو بات کہتا ہے، بات سمجھاتا ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے. وہ کب کپاتے ہونٹوں کے ساتھ کہتا ہے پتر کی آنکھیں میں نو سمجھ کوئی نہیں آئی. کہا کی آنکھیں میں نو سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ آگے سے بدتمیزی کرتا ہوا کہتا ہے اوے تو انو سمجھ نہیں آندی. ایک بار میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہم خود ہی فیصلہ لے لیں گے. یہی والد ہے. بچپن میں جب یہ بیٹا ان سے 10 بار پوچھتا تھا بابا یہ کیا ہے، بابا وہ کیا ہے، بابا اسے کیا کہتے ہیں، یہ ہزاروں بار اس سے جواب دیتے تھے بیٹا اسے یہ کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں. لیکن آج یہ بیٹا اپنے باپ سے دوسری دفعہ بات کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر والدین کی قدر پہچانیے جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. آج تو جب ہم جلسے پہ نکلتے ہیں پیچھے سے اماں بار بار فون کرتی ہے، لیکن علماء نے بتلایا
جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا پتر کیسا سفر گزرا ہے، کہاں پر پہنچے ہو۔ حضرات گرامی قدر یہ نہ ہو کہ پھر بات کرنے والے والدین موجود نہ ہو، آج 2 گھڑیاں ان کے پاس بھی بیٹھ جایا کیجئے۔ حضرت فاروق اعظم نا اس بوڑھی اماں کے پاس کھڑے کھڑے کتنی دیر گزر گئی ہے، ان کی باتوں کو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گئی آپ نے پھر اجازت لی، آپ پھر چل پڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اتنا بڑا قافلہ آپ نے روک دیا ہے، کتنی دیر آپ بوڑھی عورت سے بات کرتے رہے ہیں، آپ نے کتنے کام کرنے تھے لیکن آپ کتنی دیر تک وہاں پر کھڑے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یارو میں ان کی بات کیوں نہ سنتا، تمہیں نہیں معلوم ہے انہیں خولہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ میرے نبی کی صحابیہ ہیں جن کی بات عرشوں پر رب کبریا نے سنی ہے، میں عمر ان کی بات کیوں نہ سنوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے 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 توجہ میری طرف رکھیے، یہی انداز گفتگو کا کہ جب بھی پکارو ایک پروردگار کے سامنے التجا کیجئے، ایک اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائیے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر آج اپنے رب کا تعارف انسان بھول چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ مشرکین مکہ سے بھی جب سوال کیا جاتا تھا نا کہ بتاؤ آسمان اور زمین کو بنانے والا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے۔ لیکن آج انسان اپنے پروردگار کا تعارف بھول چکا، نہیں معلوم ہے کون خالق ہے کون مالک ہے۔ حضرات گرامی قدر جن کو اپنے رب کا تعارف ہو جاتا ہے، جن کو اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر وہ در در پر اپنی جبین نیاز کو نہیں جھکایا کرتے۔ توجہ میری طرف رکھیے، حضرت سالم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بیت اللہ کی دہلیز کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہارون الرشید نے جب یہ دیکھا حضرت سالم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، چلتا چلتا حضرت سالم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ توجہ میری طرف رکھیے، حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سے نظر اٹھائی ہے اور اٹھا کر کے ایک بار ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور نگاہ واپس لے کر کے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی ہے۔ حضرت سالم سے ہارون الرشید بادشاہ کہنے لگا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ کہا جی جی پہچان لیا، میں جانتا ہوں آپ کون ہے۔ کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بتلائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ کچھ بھی مانگیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم فرماتے ہیں ہارون الرشید میں اس وقت بیت اللہ کے اندر موجود ہوں، اور بیت اللہ میں اللہ کے گھر کے اندر ہوتے ہوئے میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگوں مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگوں؟ یہ ہارون الرشید اور ششتر پریشان ہوا، انہوں نے سن رکھا تھا ان کے بارے میں۔ جب قرآن کی تلاوت مکمل کی حضرت سالم بیت اللہ کی دہلیز سے باہر جانے لگے، یہ ہارون الرشید ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جب آپ دہلیز سے باہر نکل گئے ہیں، اس نے پھر راستہ روکا اور روک کر کے کہتا ہے اب تو بیت اللہ نہیں ہے، اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اب مانگ لیجئے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم فرماتے ہیں بتاؤ کیا دے سکتے ہو؟ کہا کچھ بھی مانگیے دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ بھی مانگیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ تم مجھے جنت دے سکتے ہو؟ کہا نہیں جنت نہیں، میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ دنیا مجھ سے مانگیے، دنیا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگلا سوال کیا، کہا مجھے یہ بتاؤ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا بنائی کس نے ہے؟
ہیں، کہا یہ دنیا تو رب کبریا نے بنائی ہے، خالق تو کائنات کا شہنشاہ ہے۔ کہا جس نے یہ دنیا بنائی ہے آج تک یہ دنیا میں نے اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ میں تو جنت کا راہی ہوں، میں تو جنت کا سوالی ہوں۔ رب کبریا کی قسم ہے یارو، جن کو اپنے رب کا تعارف ہو جاتا ہے، جن کو اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے، جن کو اپنے رب کا ایڈریس مل جاتے، جن کی کال رب کبریا سے مل جاتی ہے، پھر ان کو راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی ہے، ان کے پھر کمر بستر پر نہیں لگا کرتی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے، میں ایک گھر پہ مہمان گیا، مجھے کہنے لگے حضرت ہمارے والد صاحب جب تک دنیا کے اندر رہے ہم نے ہوش سنبھالیے، کبھی ہم نے ان کی تہجد کو قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ میں حیران رہ گیا، یہ کون لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب کا تعارف ہے، جو اپنے رب کے ساتھ جن کی دوستی ہے، جن کا تعلق رب کبریا سے ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آپ کا اور میرا بھی تعلق اسی انداز کا ہونا چاہیے۔ وہ کائنات کا شہنشاہ، وہ اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ذرا بول کر کے بتائیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رب کبریا نے یہ اذان کے اندر الفاظ اتار دیے ہیں، اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں میں سب سے بڑا ہوں، لیکن ہمیں نہیں پتا اللہ کون ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں نہیں پتا اللہ کون ہے، اور آج تمہیں کوئی ایس ایچ او، کوئی ڈی ایس پی آواز لگائے بغیر جوتے پہنے بھاگتا ہوا جاتا ہے، مجھے افسر نے بلایا ہے، اور جو کائنات کا شہنشاہ ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا ہے، اس نے تجھے بلایا ہے، لیکن تو اس کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، نماز کا آغاز ہوا اللہ اکبر کے ساتھ ہوا، اب یہ نماز یہ رکوع میں جانے لگا، پھر بھی اللہ اکبر، رکوع کے بعد سجدے میں جانے لگے، پھر بھی اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو کائنات کا خالق ہے جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، لا وزیر لا، جس کا کوئی وزیر نہیں، لا مشیر لا، جس کا کوئی مشیر نہیں، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، ساری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات کا داتا ہے، وہ کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ کائنات کا حاجت روا ہے، وہ کائنات کی بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی دستگیر ہے، وہی لجپال ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ہاں وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، فرشیوں کا بھی رب ہے، فلکیوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، حشرات کا بھی رب ہے، جانوروں کا بھی رب ہے، پرندوں کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، جبریل کا بھی رب ہے، اسرائیل کا بھی رب ہے، گوروں کا بھی رب ہے، کالوں کا بھی رب ہے۔ ساری کائنات اس کے قبضہ کے اندر، ساری کائنات اس کی مٹھی کے اندر ہے۔ یہ تو ایک اللہ ہے نا، اس کی مخلوق کا میں تعارف آپ کو کرواؤں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذن لی ان احدثکم عن ملک من حملۃ العرش، آپ فرماتے ہیں اللہ نے آج مجھے اجازت دی ہے میں آپ کو اللہ کے ایک فرشتے کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے، ما بین فروع اذنہ الی حاتکہ مسیرۃ 700 عام۔ آپ فرماتے ہیں وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر اس کے کندھے تلک 700 سالوں کا سفر ہے، اتنا بڑا فرشتہ۔ اور میرے رب کا تعارف اور میرے رب کی ذات تو اللہ اکبر ہے، اس کو ایک فرشتہ، اس کی ایک مخلوق۔ حضور فرماتے ہیں ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کے قدم 7 زمینوں کے نیچے، اتنا
بڑا فرشتہ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت جبریل جب پہلی دفعہ حضور کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، غار کے اندر ملاقات ہوئی، آپ نے اصلی حالت کے اندر حضرت جبریل کو دیکھا، آپ کے 600 پر ہیں۔ جب آپ نے اپنے پروں کو کھولا، ساری زمین کو ڈھانپ لیا، ساری زمین کو نیچے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ جبریل بھی میرے رب کی ایک مخلوق ہے، اور یہ جو جبریل ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں ساتوں آسمان کے پار جب یہ جبریل جس جبریل کو جب اللہ آواز دیتا ہے، اس جبریل کو جب اللہ آواز دیتا، پیار سے آواز دیتا ہے، یا جبریل، جب اللہ اسے بلاتا ہے، یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں ان کے جو 600 پر ہیں، جو ساتوں آسمانوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اللہ کے خوف سے اتنے سکڑتے چلے جاتے ہیں، سکڑتے حضور فرماتے ہیں ایک بوری کے ٹکڑے کے برابر جبریل رب کے خوف کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں کتنی بار آواز لگائے، اور لیکن نہیں پتا، ہمیں اپنے رب کا تعارف نہیں پتا۔ آج میں آپ کو اشعار سنانے نہیں آیا، میرا دل چاہتا ہے میری بات آپ کے دل کے اندر اترے، آپ کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو۔ حضرات گرامی قدر، ہم ایک مسجد عائشہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے ایک یونین کونسل کے اندر موجود ہے، یہ یونین فیصل آباد کے اندر موجود ہے۔ یہ جو فیصل آباد ہے یہ پنجاب کے اندر موجود ہے، یہ جو پنجاب ہے یہ پاکستان کے اندر موجود ہے، یہ جو پاکستان ہے یہ بر صغیر کے اندر موجود ہے۔ بر صغیر ملیں تو بر اعظم بنتا ہے۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہے، 7 سمندر مل جائیں تو یہ پوری دنیا بنتی ہے۔ اس دنیا کے اوپر ایک ستارہ 12 لاکھ گنا بڑا ستارہ جس کو سورج کہتے ہیں، اس دنیا اس سرزمین جیسی 12 لاکھ دنیا جو ہے، 12 لاکھ زمینیں اس ایک سورج کے اندر سما سکتی ہے۔ پھر اس سورج سے بڑا ایک ستارہ جس کو دوربین سے دیکھا گیا ہے، جو 90 کروڑ گنا بڑا، سورج سے بھی 90 کروڑ گنا بڑا وہ ایک ستارہ ہے۔ اس جیسے ہزاروں ستارے، ہزاروں کہکشائیں موجود ہے، اور پھر ان ستاروں کہکشاؤں کے اوپر پہلا آسمان ہے۔ اللہ نے پہلے آسمان کی چھت ڈالی ہے، پہلے آسمان کی چھت کے اوپر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، مجھے فرشتوں کی تعداد اتنی نظر آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ فرشتے آسمان پر سجدہ کرتے ہیں، آسمان کی چونیں ہلنے لگ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق پہلے آسمان کے اوپر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک پھر 500 سالوں کا سفر ہے، دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر، یہ 3500 سال کا سفر، یہ جانے کا سفر بنتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اتنا بڑا آسمان کے اوپر ایک اللہ کی کرسی ہے، ایک اللہ کی کرسی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو اللہ کی کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے، اس کے سامنے یہ ساری زمینیں، یہ سارے آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ سارے ستارے، یہ سارے کہکشائیں، یہ سب کچھ اس کے سامنے ایسے ہے جیسے وہ کرسی سب سے بڑی کرسی ہے، جیسے اس کرسی ایک بہت بڑا صحرا ہو اور صحرا کے اندر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے، یہ ساری کائنات اس کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر ہے، انگوٹھی کے برابر ہے۔ اور پھر اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے سامنے وہ کرسی ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا چھلا، ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو۔ اس عرش کے اوپر رب کبریا ہے جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں، جو سب سے بڑا ہے۔ بولیے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ رب کبریا ہمیں
ہمیں پکارے، وہ آواز لگائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا عرش ہے نا، بندہ زمین پر بیٹھ کر کے جب سبحان اللہ پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یہ چلتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے جا کر کے یہ بن بنانے لگتے ہیں، جیسے مکھی شہد والی جیسے بولتی ہے ویسے یہ بولنے لگ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں، اے اللہ تیرے بندے نے آج تیرا ذکر کیا، اپنے بندے کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نوح علیہ السلام اور آئیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین و آسمان کا رب، یہ کائنات کا شہنشاہ، یہ کائنات کا پروردگار، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو 7 آسمان ہیں، یہ جو 7 آسمان ہے، جعل السماوات السبع علی اصبع، کل قیامت والے دن اللہ 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھ ڈالے گا، وَجَعَلَ الْأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، اللہ 7 زمینوں کو اپنی دوسری انگلی پر رکھے گا، وَجَعَلَ الْخَلَائِقَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، اللہ تمام مخلوقات کو اپنی تیسری انگلی پر رکھے گا، اور یوں اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے پھر اللہ ان کو جھٹکا دے گا، پھر اللہ ہلائے گا اور پھر اللہ ایک سوال کرے گا، اَيْنَ الْمُلُوكُ، اے بتاؤ بادشاہ کہاں پر ہیں، اور بتاؤ جن کو تم سجدے کرتے تھے وہ کہاں پر ہیں، اور بتاؤ تمہیں دینے والے کہاں پر ہیں، بتاؤ جنہوں کو تم نے اپنا داتا مانا ہوا تھا وہ کہاں پر ہے۔ کوئی نہیں بول سکتا، میرے رب کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا۔ اللہ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، آج بھی اکیلا تنہا حی قیوم، اکیلا کائنات کا شہنشاہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا اور میرا رب ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، مرتے وقت کہا اوصی کا بھی اس نہیں، میں آپ کو 2 وصیتیں کرتا ہوں، اوصی کا بھی قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ والا عقیدہ اپنانا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری وصیت فرمائی، کا اوصی کا بقولی سبحان اللہ و بحمدہ، اے میرے بیٹو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ کرتے رہنا، کیونکہ فإنہا عبادت الخلق، یہ تمام مخلوقات کا وظیفہ ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں سبحان اللہ آپ بھی پڑھیے نا، سبحان اللہ وبحمدہ، فائدہ بھی بتا دیا، کہا یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ خَلْقٍ، آپ فرماتے ہیں دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ جو رزق دیتے ہیں نا ان کو اس تسبیح کی وجہ سے عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، چلتے پھرتے آج ہر بندہ پریشان ہے، کل ہڑتال ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، کوئی اپنا جوڑ جو ہے اپنا تعلق رب سے بھی پیدا کر کے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ حکومتوں والے تمہارا کچھ نہیں کریں گے، رب کے ساتھ تعلق ہوگا تو بات بنے گی۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، تسبح لہ السماوات السبع والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اپنے رب کی تسبیحات کو بیان کرتی ہیں۔ ایک حکیم میرے نبی کے پاس آ گیا، آ کر کے عرض کرتا ہے آقا میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے میں حکیم ہوں، میں یہ جو مینڈک ہے میں اس مینڈک کو ذبح کر کے اس کے خون کے ساتھ ایک دوائی بناتا ہوں، میں پہلے ایسے کیا کرتا تھا لیکن اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کر سکتا،
آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر حضور کا کلمہ پڑھ لیا جائے پھر اپنی مرضی نہیں چلتی ہے۔ میرے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی وہ ایویں آکھیا کردے سن، اور سونیاں جندہ کلمہ پڑھی دے ان دے آنکھیں لگی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی گل منی دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی اطاعت کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی فرما برداری کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دے نقش قدم تے چلی دے۔ حضرات گرامی قدر حکیم نے اجازت مانگی، میرے آقا فرما کہ لا تقتلوا الزدہ، نہیں نہیں نہیں، تم مینڈک کو قتل نہیں کر سکتے، مینڈک کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی شکایت لے کر آگے، آقا جب ہم رات کو سوتے ہیں نا یہ مینڈک بڑی آواز کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں ہم ان مینڈکوں کی صفائی نہ کر دیں، ہم ان کو ختم نہ کر دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا تقتلوا الزدہ فإن أصوات الذی تسمعون تسبیح و تقدیس، اور میرے یارو تمہیں مینڈک کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مینڈک جو آواز تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں یہ مینڈک اسی آواز کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مینڈک اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے آخری 5 منٹ میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نا ایک دن رب کی عبادت کے اندر سورج غروب ہونے لگا، اپنے معبد خانے میں بیٹھ گئے، اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ عبادت میں اتنی لذت آئی، اتنی لذت آئی، ساری رات عبادت کے اندر گزار دی ہے، ساری رات عبادت میں گزار دی ہے۔ پھر رب کبریا سے صبح سوال کیا، عرض کیا حل بات احد من خلقی کا اطوال ذکرم منی، اے اللہ بتلائیے تو صحیح آج کی رات مجھ سے بھی زیادہ بھلا کسی نے آپ کی عبادت کی ہے؟ فاوحى اللہ علیہ، اللہ نے وحی کا نزول فرمایا، کہا بالکل میرے نبی، ایک مخلوق ایسی ہے جس نے تجھ سے بھی زیادہ میری عبادت کی ہے اور اسے مینڈک کہا جاتا ہے، وہ مینڈک ہے، اس نے آپ سے بھی زیادہ میری عبادت کی ہے۔ آپ حیران عرض کرتے ہیں اللہ مجھے بتلائیے تو صحیح نا اس مینڈک نے کون سی ایسے کلمات ادا کیے جو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کی ہے؟ اللہ نے وہ کلمات بھی اتار دیے، کہا یہ مینڈک ساری رات مجھے یہی کہتا رہا سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا رب، سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا رب۔ اے اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، کتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں کتنی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہوں۔ اے اللہ جتنا تیرا علم ہے نا، جتنا تیرے علم کی انتہا ہے میں اتنی تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے وہ کہتا ہے جیسے اے اللہ تیرے علم کی انتہا کوئی نہیں، میری حمد و ثنا بیان کرنے کی بھی انتہا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، کتنی بار اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں؟ آئیے اگر آپ روزی کے معاملہ میں پریشان ہیں آئیے آج کے خطبے کا پیغام لے کر کے جائیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کثرت سے پڑھیے۔ آئیے آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ نبینا بنی اسرائیل کو لے کر کے چل پڑے ہیں، سامنے آ گیا دریا کی موجیں، اور پیچھے دیکھا تو فرعون کی فوجیں۔ ابھی جو بنی اسرائیل ہے نا یہ بڑی عجیب قوم ہے، کہنے لگی موسیٰ آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے، آگے دریا کی موجیں پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم تو پھنس گئے، ہم تو مر گئے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، کہا موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ کے اندر عصا ہے اس عصا کو پانی کے اندر ماریے، پانی کے اندر مار دیا ہے۔ اللہ نے پانی کو حکم فرما دیا، پانی کھڑا ہو چکا ہے، پانی نے خشک راستے بنا دیے ہیں۔ اور ذرا آپ بھی بول کر کے بتلائیے نا اس پانی پر حکم چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے؟ ایک اللہ کا چلتا ہے۔ اور پھر ماننا عقیدہ بنا، اگر پانی پر حکومت رب کبریا کی ہے، آپ پر حکومت رب کبریا کی ہے، مسئلے حل ہوں گے تو اس کے دربار سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی کے در ساری قوم گزر گئی، پیچھے سے فرعون آیا، فرعون ڈوب گیا، گوتے دے دے کر کے اس کو مار دیا ہے۔ اب یہ قوم جب پار ہو گئی نا، جب پار نکل
نکل گئی تو پھر کہنے لگی موسیٰ ہمیں تم نے پار تو کروا دیا، ہم آ تو گئے ہیں، اب ہمارے 12 خاندان ہیں بڑے بڑے، ہمارے رزق کا انتظام کہاں سے کرو گے، روزی کا، کھانے پینے کا؟ فرعون کے پاس تو بڑے بڑے باغات تھے، فرعون کے پاس تو فرعون تو بڑا امیر تھا، آپ کیا کرو گے، کیسے ہمارا سلسلہ چلاؤ گے؟ اللہ نے وہی نازل فرمائی، کہا موسیٰ آپ کے سامنے ایک پتھر ہے، اس پتھر پر اپنا عصا ماریے، پتھر پر عصا مارا، ایک اور پتھر نکلا ہے، کہا پھر عصا ماریے، تیسرا پتھر نکلا، تیسرے پتھر پر عصا مارا، تیسرے پتھر پر عصا مارا، خارجت منہا دودتن، چھوٹا سا ایک کیڑا اس تیسرے پتھر سے اندر نکلا ہے، اور اس کے منہ کے اندر ایک سبز رنگ کا گھاس موجود ہے، وہ اپنے رب کا رزق کھا رہا ہے اور نہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کو کھولا، موسیٰ سنیے یہ کیا کہتا ہے، تو وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ آپ کلمات سنیے گے، آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ وہ چھوٹا سا کیڑا اپنے رب کی حمد و ثنا ان کلمات سے بیان کرتا ہے کہ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرفع مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ اے کاش آپ کو عربی آتی ہوتی، آپ ان جملوں کا لطف لیتے۔ وہ چھوٹا سا کیڑا کیا کہتا ہے؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کے اندر بھی مجھے دیکھتا ہے، ویسمع کلامی، پاک ہے وہ ذات جن کو میں 3 پتھروں کے اندر بھی پکارتا ہوں تو میری پکار کو سنتا ہے، ویرفع مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میری جگہ کو، میرے مکان کو دیکھتا ہے، وہ مجھے بھولا کوئی نہیں ہے، ویرزقنی ولا ینسانی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے 3 پتھروں کے اندر بھی جو مجھے رزق دیتا ہے، کبھی وہ مجھے بھولا ہی کوئی نہیں ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ہمارا تعلق رب سے ٹوٹ گیا ہے، ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے کہ اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں، اس کے سامنے دعائیں اور التجائیں کریں۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔